بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جناب کسی کا آخری وقت آیا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو سارے عہدے ایک خاص صندوق کے ساتھ اپنے بیٹے جناب عبد المناف کے سپرد کیے۔ یہ وہی صندوق ہے جس میں تمام انبیاء کے تبرکات ہیں، جناب آدم، جناب شیس، جناب نوح، جناب ادریس، جناب ابراہیم علیہ السلام کے تبرکات کا صندوق اپنے بیٹے کے سپرد کیا، اور وہ تمام وصیتیں جو اس خاندان کا ہر سربراہ اپنی اولاد کو کرتا ہے، وہ تمام کی تمام وصیتیں جناب عبد المناف کو کیں کہ دیکھو تم شادی ایسے خاندان میں کرنا جو شرافت میں تمام عرب میں مانا ہوا ہو، کیونکہ تمہارے اندر جو نور ہے وہ تمہاری اولاد میں منتقل ہوگا۔ ان کا انتقال ہوا تو عبد مناف خاندان قریش کے سردار بنے، سارے مکے کے حاکم بنے۔ عبد مناف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، مکہ کے حاکم بنے، اور خاندان قریش کی قیادت ان کے سپرد ہوئی۔ رب کائنات نے ان کو 4 بیٹے دیے۔ 2 بڑے بیٹے جڑواں تھے، ایک ساتھ جڑے ہوئے، دونوں بھائیوں کی پیشانیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں، یہ ایک روایت میں آتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بھائی کا پنجہ دوسرے بھائی کی پیشانی میں لگا ہوا تھا۔ تقریباً 1600 سال پہلے یا 1700 سال پہلے کا زمانہ ہے، آپریشن کی آپشن نہیں ہے۔ ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ عرب کے طبیبوں نے مشورہ دیا تلوار کی مدد سے الگ کیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ دونوں بھائیوں کو الگ کرنے کے لیے تلوار استعمال کی گئی۔ پہلی روایت دونوں کی پیشانیوں کے درمیان تلوار کو استعمال کیا گیا اور دونوں بھائیوں کو الگ الگ کیا گیا، یا دوسری روایت کے مطابق دونوں بھائیوں یعنی ایک کا پاؤں جو دوسرے کے ماتھے کے اوپر یا پیشانی کے اوپر تھا اس کے درمیان میں تلوار سے الگ کیا گیا۔ دونوں بھائی الگ ہو گئے، یعنی دونوں کو الگ کر دیا گیا تو دونوں صحیح طریقے سے صحت مند ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، مگر خون اس قدر بہا کہ تجربہ کار لوگوں نے کہا، اور ان تجربہ کار لوگ وہ اتنے ماہر تھے اور اتنے زمانہ شناس تھے کہ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان ہمیشہ تلوار یعنی خون ریزی رہے گی۔ ایک بھائی کا نام عمر تھا جو کہ بعد میں جناب ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے، جن کے پاؤں کا پنجہ دوسرے کی پیشانی پر تھا، اور دوسرے بھائی کا نام عبد الشمس تھا جس کے بیٹے کا نام امیہ تھا، جن کی اولاد بعد میں بنی امیہ کہلائی۔ ان دونوں بھائیوں کے بعد عبد المناف کے 2 بیٹے اور ہوئے، جناب مطلب اور نوفل، اور اس طرح سے جناب عبد المناف کی اولاد میں 2 گروپ بن گئے، جناب ہاشم اور جناب عبد المطلب، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کے سوچنے کا انداز الگ تھا اور ایک سا تھا، اس لیے یہ ایک گروپ بن گیا۔ عبد الشمس اور نوفل ان دونوں کا سوچنے کا انداز ایک جیسا تھا تو یہ دوسرا گروپ بن گیا۔ خاندان بنی اسماعیل ایک مگر 2 حصوں میں بڑھ چکا ہے۔ حضرت عبد المناف کے حالات بہت دلچسپ ہیں۔ عبد المناف کا آخری وقت آیا تو سارے تبرکات اپنے بڑے بیٹے یعنی بڑے بیٹوں میں سے حضرت ہاشم کے سپرد کیے، اور ان سے کہا کہ خیال رکھنا جو نور تمہاری پیشانی میں منتقل ہو چکا ہے، آپ شادی کے لیے ایسے ہی شریف ترین خاندان اور خاتون کا انتخاب کریں گے جو اس نور کے بار کو اٹھا سکیں۔ جناب ہاشم نے وعدہ کیا، اور ان کے وعدے کے بعد جب جناب عبد المناف کا انتقال ہو گیا، مکے کی ساری سرداری اور حاکمیت
حضرت ہاشم علیہ السلام کے حصے میں آئی اور مکہ سارے کا سارا ان کی حاکمیت میں آ گیا۔ جناب ہاشم بہت سخی تھے جس کی کوئی مثال نہیں۔ ایک بار جب مکہ میں قحط پڑا تو انہوں نے اپنے تمام قیمتی جانوروں کو فروخت کے لیے شام بھجوایا۔ ان جانوروں کو بیچنے کے بعد ڈھیروں غلہ اونٹوں پر لاد کر مکہ میں لایا گیا۔ جناب ہاشم نے اس غلے سے روٹیاں تیار کروائیں۔ روٹیوں کو سالن میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھگو دیا گیا اور سارے مکے کی اس وقت تک دعوت کی گئی جب تک کہ قحط ختم نہیں ہو گیا۔ عرب میں وہ شوربہ جس میں روٹیاں توڑ کر ڈالی جاتی ہیں سرید کہلاتی ہے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک ہے۔ سرید عرب کا انتہائی پسندیدہ کھانا ہے۔ روٹیاں توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے جناب عبد المناف کے ان بیٹے کا نام عمر تھا، مگر ان روٹیوں کے ٹکڑے کروا کے اور عوام میں تقسیم کروانے کی صورت میں جو سرید کی شکل میں ہوا، آپ کا نام عمر کے بجائے ہاشم مشہور ہو گیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ حج کے زمانے میں پانی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو جناب ہاشم نے اونٹ کی کھالوں کو سلوا کر، جیسے ہمارے زمانے میں ٹینکیاں بنائی جاتی ہیں، ان اونٹ کی کھالوں سے ایسی ہی ٹینکیاں بنوائیں اور ٹینکیوں کا پہلا تصور دیا کہ اونٹ کی کھالوں کو سلوا کر بڑے بڑے حوض بنوائے گئے اور کعبہ کے سامنے ان کو رکھوا دیا۔ سارا سال بارش ہوتی رہتی تھی اور ان میں پانی اکٹھا ہوتا رہتا تھا۔ جب حج کا موسم آتا تھا تو یہ حوض منی اور عرفات میں منتقل کیے جاتے تھے۔ اب جناب ہاشم نے اپنے باپ سے وعدے کے مطابق عرب کے شریف ترین خاندانوں میں شادیاں کیں اور اس کے نتیجے میں ان کی 8 اولادیں ہو چکی تھیں، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔ 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام اسد تھا، وہی اسد جن کی بیٹی جناب فاطمہ بنت اسد کے نام سے جو مشہور ہوئیں۔ جناب اسد جو کہ جناب عبد المطلب کے بھائی تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔